بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح وقود رسم المفتی کے ہمارے اسباق چل رہی ہیں اور گزشتہ دو تین دنوں سے ایک موضوع زیر بحث ہے اور وہ موضوع مفہوم کے متعلق ہے، بالخصوص مفہوم مخالف شارح کے کلام میں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے کلام میں اور روایات میں لینے کے حوالے سے سیر کبیر کے حوالے سے عبارتیں گزری تھیں اور اس سے ما قبل صاحب اشباح النظائر امام ابن نجیم مصری رحمہ اللہ تعالی ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں کے کلام میں جو ہے وہ مفہوم مخالف نہیں لیا جا سکتا۔ یہ ہماری ٹوٹل گفتگو جو تھی وہ چلی تھی۔ اب جو کلام ہے یہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا کہ وقد صرح فی شرح السیر الکبیر بأن الثابت بالعرف کالثابت بالنص، فرماتے ہیں کہ سیر کبیر کی شرح میں شارح نے جو ہے وہ اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ وہ چیز جو عرف سے ثابت ہوتی ہے وہ اسی طرح ہے جیسے نص سے ثابت شدہ چیز، وہوا قریب من قول الفقہاء المعروف کالمشروط، اور کہتے ہیں یہی اصول فقہا کے اس مشہور قول کے بالکل قریب ہے کہ المعروف کالمشروط، یعنی جو چیز عرفاً ثابت ہے وہ مشروط کی طرح ہے، گویا کہ منصوص ہے، یعنی منصوص تو نہیں ہے، منصوص کی طرح اسے شمار کیا جاتا ہے۔ تو جو طلبہ شامی میں آگے ہم سے کتاب الوقف پڑھیں گے تو وہاں پر اس پر کافی بحث ہوگی، عرف پر۔ علامہ شامی اور علامہ علاء الدین حسکفی رحمہ اللہ تعالی اس پر اچھی خاصی بحث کریں گے کہ بہت ساری چیزیں عرفاً ثابت ہوتی ہیں، اور آگے عرف کی بحث خود علامہ شامی یہاں پر بھی کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ سیر کبیر کی جو شرح ہے اس میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ جو ثابت ہوتا ہے عرف کے ذریعے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نص کے ذریعے ثابت شدہ چیز، اور فقہا کے قول المعروف کالمشروط کے قریب قریب یہی اصول ہے۔ وحینئذ فما ثبت بالعرف، لہذا فرماتے ہیں لہذا ایسی چیز جو عرف سے ثابت ہے، فما ثبت بالعرف فکأن قائلہ نص علیہ، تو جو چیز عرفاً ثابت ہو رہی ہے تو گویا کہ اس کا قائل جو ہے اس پر نص کر رہا ہے، اس کا قائل اس پر نص کر رہا ہے، یعنی اس کی تصریح گویا کہ بیان کر رہا ہے۔ فَيُعْمَلُ بِهِ، لہٰذا اس پر عمل کیا جائے گا۔ وَكَذَا يُقَالُ فِي مَفْهُومِ الرِّوَایَاتِ، اور اسی طرح یہی بات روایات کے مفہوم کے حوالے سے بھی کی گئی ہے۔ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ جرت عادتهم فی کتبهم على انهم يذكرون القيود والشروط ونحوها تنبیها على اخراج ما ليس فيه ذلك القید، فرماتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ روایات کے مفہوم کے متعلق بھی
کہا گیا ہے، روایت کے مفہوم سے مراد روایت کے جو مفہوم مخالف ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے، کیونکہ یہ جو علماء ہیں ان کی جو عادت ہے ان کی کتابوں میں وہ یہی چلتی آ رہی ہے کہ انہم یذکرون القیود والشروط ونحوها تنبیہا علی اخراج ما لیس فیہ ذلک القید، کہ وہ قیودات اور شروط کو اور اسی طرح کی چیزوں کو اس لیے بیان کرتے ہیں، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ اعلی اخراجی ما لیس فیہ ذلک القید، کہ وہ چیز نکل جائے کہ جس میں یہ قید نہیں پائی جاتی، یعنی دخول غیر سے معنی اور اپنے افراد کے لیے جامع کرنے کے لیے یعنی مسئلے کو جامع اور معنی بنانے کے لیے فقہا جو ہے وہ قیودات لگاتے ہیں۔ اب یہ بات کس حوالے سے چل رہی ہے؟ ہمیں بظاہر یوں لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ ٹاپک الگ ہو گیا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ ٹاپک بالکل مفہوم مخالف کے حوالے سے ہی چل رہا ہے، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے عرف کی بات کی کہ عرف ایسے ہے جیسے مشروط ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح مفہوم روایات بھی ہیں کہ علماء اپنی کتابوں میں اگر کسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں اور قیودات کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز میں یہ قید نہیں پائی جائے گی وہ اس حکم سے خارج ہوگا، ٹھیک ہو گیا، لہٰذا اس کا مفہوم مخالف لے سکتے ہیں کہ اگر یہ قید مذکور ہے اس مسئلے میں تو اس کے غیر میں اگر یہ قید مذکور نہیں ہے تو یہ حکم نہیں لگے گا۔ جیسے پیچھے ایک مسئلہ گزرا تھا عورتوں کے متعلق کہ عورتوں پر جو ہے وہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی چٹیا جو ہے وہ غسل کے وقت کھولیں، تو وہاں پر ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ جو عورت کی قید، نساء کی جو قید لگائی ہے علماء اور فقہا نے، اس قید کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو ہے رجال کو اس قید سے خارج کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی رجال کے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے، تو مفہوم مخالف ہو گیا۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ جَرَتْ عَادَتُهُمْ فِي كُتُبِهِمْ، کہ ان کی کتابوں میں ان کی یہ عادت جاری رہی ہے کہ عَلَىٰ أَنَّهُمْ يَذْكُرُونَ الْقُيُودَ وَالشُّرُوطَ، کہ انہوں نے قیودات، شروط اور اس طرح کی چیزوں کو ذکر کیا ہے اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ وہ ساری چیزیں خارج ہو جائیں جن میں یہ قیودات نہیں پائی جاتی، وَأَنَّ حُكْمَهُ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْمَنْطُوقِ، اور جس میں یہ شرط نہیں پائی جاتی اس کا حکم اس کے حکم، اس مسئلے کے حکم کے برخلاف ہوگا جو منطوق ہے، یعنی جو حکم ہم نے بیان کیا ہے، جس مسئلے کو شرائط کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے، اس کے برخلاف وہ مسئلہ جس میں یہ شرائط اور یہ قیودات نہ ہوں تو دونوں کے حکم آپس میں کیا ہوں گے؟ مختلف ہوں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد ارشاد فرمایا، اب یہ جو عبارت گزری کہ وَأَنَّ حُكْمَهُ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْمَنْطُوقِ، کہ وہ مسئلہ جس میں یہ قید موجود نہیں ہے اس کا حکم مخالف ہوگا اس مسئلے کے جس میں یہ یعنی جو حکم منطوق ہوگا وہ مسئلہ جس کے اندر یہ قیودات فقہا نے ذکر کی ہیں، تو یہی تو مفہوم مخالف ہے۔ وَهَذَا مِمَّا شَاعَ وَضَاعَ بَيْنَهُمْ بِلَا نَكِيرٍ، اور فرماتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو فقہا کے درمیان شائع و ضائع ہے۔ شائع و ضائع کا مطلب یہ ہے کہ فقہا کے اندر بالکل عام ہے کہ جس مسئلے میں کوئی قید ذکر ہوتا ہے اگر وہ قید دوسرے مسئلے میں مذکور نہ ہو یا اس قید کو نکال دیا جائے تو حکم ہی بدل جاتا ہے، گویا کہ وہ قید علت کی حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فقہا کے درمیان بلا نکیر یعنی بغیر کسی شک و شبے کے، بغیر کسی برائی کے عام ہے، ٹھیک ہے، معروف اور مشہور ہے۔ وَلِذَا لَمْ نَرَى مَنْ صَرَّحَ بِخِلَافِهِ، اسی وجہ سے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی فقہا اور اصولین میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا جو اس کے برخلاف
صورتحال کی تصریح کریں۔ نعم ذالک اغلبی کما عزاہ القحطانی فی شرح النقایہ الی حدود النہایہ۔ فرماتے ہیں جی ہاں، یہ چیز جو ہے ذالک اغلبی، یہ مسئلہ اگرچہ ہم نے فقہاء کو دیکھا ہے کہ اس کے برخلاف انہوں نے تصریح نہیں کی، لیکن یہ مسئلہ اغلبی ہے۔ اغلبی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اکثری مسئلہ ہے۔ کما عزاہ القحطانی فی شرح النقایہ الی حدود النہایہ، کہ جیسے امام قحطانی نے شرح النقایہ میں اس بات کو نہایہ کے حوالے سے بیان کیا کتاب الحدود میں، ٹھیک ہے۔ ومن غیر الغالب قول الہدایہ وسنن الطہارة غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء اذا استيقظ المتوضی من نومہ۔ فرماتے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ غالب یعنی اکثری قاعدہ ہے اور اغلبی قاعدہ ہے۔ جہاں تک غیر غالب کی بات ہے تو اس میں صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ہے کہ سنن الطہارتی، کہ طہارت یعنی وضو کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ غسل الیدین، کہ بندہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے، قبل ادخالہما الاناء، برتن میں داخل کرنے سے پہلے، اذا استيقظ المتوضی من نومہ، جب وضو کرنے کا ارادہ رکھنے والا شخص جو ہے وہ نیند سے جاگے۔ فرماتے ہیں فإن التقیید بالاستيقاظ، اب یہاں پر صاحب ہدایہ نے ایک قید لگائی ہے کہ اذا استيقظ المتوضی من نومہ، کہ بندہ جو ہے وضو کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے جو ہے وہ کیا کرے گا، ان کو دھوئے گا۔ غسل الیدین قبل ادخال ماء الاناء، اور اس کے بعد صاحب ہدایہ نے کہا اذا استيقظ المتوضی من نومہ، جبکہ جو وضو کرنے کا ارادہ رکھنے والا شخص ہے، وضو کے ارادے والا شخص ہے، وہ نیند سے جاگ جائے۔ تو اب غیر غالب کی مثال دے رہے ہیں علامہ شامی، کہ اکثری طور پر جو فقہاء قیودات لگاتے ہیں تو ان قیودات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قید نہ پائی جائے تو وہ حکم اس کے برخلاف لگتا ہے، لیکن بعض اوقات فقہاء قیودات لگاتے ہیں اور اگر وہ قید نہ بھی پائی جائے تو حکم اسی طرح ہوگا۔ جیسے کہ صاحب ہدایہ نے اب وضو کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونے کا جو ذکر فرمایا ہے، اس میں قید لگائی کہ جب وضو کرنے والا نیند سے جاگ جائے۔ تو اگر ہم اس قید کو قید ضروری شمار کریں، قیودات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، قیودات ضروریہ اور قیودات اتفاقیہ۔ تو اگر ہم اس قید کو ضروری شمار کریں تو اس کا تو مفہوم مخالف یہ نکلے گا کہ اگر متودی جو ہے وہ نیند سے جاگا ہوا نہ ہو، یعنی پہلے سے جاگا ہوا شخص ہے اور نیند سے نہیں اٹھا اور اب وہ وضو کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ تو پھر اس کے ہاتھوں کا دھونا تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر علامہ صاحب ہدایہ جو ہے وہ متوضی کی قید لگا رہے ہیں، تو حالانکہ مسئلہ تو اس طرح سے نہیں ہے، چاہے نیند سے جاگا ہوا شخص ہو یا بغیر جو ہے وہ نیند سے جاگا ہوا شخص، ویسے ہی آلریڈی جاگا ہوا شخص ہے، دونوں وضو کرنے سے پہلے اگر وہ بے وضو ہیں تو برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے، ورنہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ تو علامہ شامی فرماتے کہ دیکھو یہ غیر غالب کی مثال ہے۔ فَإِنَّ التَّقْيِيدَ بِالْإِسْتِيقَاظِ اتفاقی، یہ جو قید لگائی ہے استيقاظ کی، یہ قید ضروری نہیں ہے، قید اتفاقی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب ہدایہ نے یہ قید کیوں لگائی پھر؟ اس سے تو ہمیں شک اور شبہ پڑ رہا ہے کہ غیر مستيقظ کے لیے جو ہے نا وہ غسل یدین قبل ادخال اینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہونا چاہیے، اور مستيقظ کے لیے ضروری ہونا چاہیے۔ قید سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو علامہ شامی نے کہا یہ قید اتفاقی ہے، ضروری نہیں ہے، یعنی چاہے مستيقظ ہو یا غیر مستيقظ ہو، دونوں کے لیے جو ہے وہ غسل یدین ضروری ہے ادخال اینا سے پہلے۔ تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ قید اتفاقی ہے، اور لائے کیوں؟
وقع تبرکن بلفظ الحدیث، سبحان اللہ، صاحب ہدایہ اس قید کو جو لائے ہیں اور دیگر فقہا یہ قید بیان کرتے ہیں وضو کی سنتوں میں، وہ یہ ہے کہ وہ حدیث مبارکہ کے الفاظ سے تبرک حاصل کرنے کے لیے ان الفاظ کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ الفاظ کیا ہیں، نیچے حاشیے میں دیکھیں، والمراد به ما اخرج الائمۃ الستہ، اس سے مراد وہ روایت ہے جس کی تخریج ائمہ ستہ نے کی ہے، وغیرہم عن ابی ہریرہ و جابر رضی اللہ عنہما، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإن احدكم لا يدري اين باتت يده۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے جاگے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو والے برتن میں اپنے ہاتھ براہ راست نہ ڈالے یہاں تک کہ 3 مرتبہ دھوئے۔ یہ جو وضو ہے، واؤ کے اوپر جب فتحہ آتا ہے تو اس سے مراد ہے اینائے طہارت، یعنی وہ برتن جس میں وضو کا پانی ہوتا ہے اور اس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے جب واؤ کے اوپر فتحہ ہوتا ہے، اور جب واؤ کے اوپر ضمہ ہو تو اس سے مراد عمل وضو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا یغمس یدہ فی وضوئہ، کہ وہ وضو کے برتن میں اپنا ہاتھ داخل نہ کرے حتی یغسلہا ثلاثا، یہاں تک کہ وہ 3 مرتبہ دھو لے۔ فإن احدکم لا یدری این باتت یدہ، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے کنایہ کرتے ہوئے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ سوتے ہوئے انسان کا ہاتھ جو ہے وہ جسم کے مختلف مقامات پر لگتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ناپاکی لگ جائے، اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو پہلے دھو پھر وضو کے برتن میں ہاتھوں کو داخل کرو۔ اچھا، تو یہ جو الفاظ تھے کہ اذا استيقظ احدكم، ان الفاظ سے تبرک حاصل کرنے کے لیے صاحب ہدایہ اور دیگر فقہا جو ہے وضو کے طریقے کے اندر جو ہے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء اذا استيقظ المتوضی من نومه، ٹھیک ہے۔ تو یہ قید اتفاقی ہے نہ کہ ضروری۔ پھر آگے فرمائے فَإِنَّ السُّنَّةَ تَشْمِلُ الْمُسْتَيْقَظَ وَغَيْرَهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، کیونکہ یہ طریقہ، یہ سنت تو مستيقظ اور غیر مستيقظ سب کو شامل ہے اکثر فقہا کے نزدیک۔ وقیل انہ احترازی، ہاں ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ قید احترازی ہے لاخراج غیر المستيقظ، تاکہ غیر مستيقظ کو نکالا جائے مفہوم مخالف کے طور پر۔ وَإِلَيْهِ مَالَ شمس الائمہ الکردری، اور اسی کی طرف امام شمس الائمہ کردری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مائل ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور بحث لے کر آتے ہیں کہ یقدم الصریح علی المفہوم، کہ جو صریح ہے اس کو مفہوم پر مقدم کیا جائے گا، یعنی جو چیز منطوق ہے، جو چیز بالکل واضح ہے، جو نظر آ رہا ہے، تو جو حکم اس سے ثابت ہوگا اور مفہوم مخالف سے اس کے برخلاف ثابت ہو رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں صریح کو، جو چیز صراحتاً مذکور ہے، ہم اسی کو لیں گے، نہ کہ ہم ادھر بھی مفہوم کو ڈھونڈتے رہیں۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی مسئلے سے مفہوم مخالف کے طور پر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اب جیسے میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، یہ اصل مسئلہ نہیں ہے لیکن میں مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر عورتوں کی چٹیا کے حوالے سے یہ بحث گزری کہ عورتوں کے اوپر لازم نہیں ہے کہ غسل کے وقت جو ہے نا وہ اپنے سر کی چٹیا کھولیں، تو ہم نے کہا تھا کہ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ مردوں پر لازم ہے کہ اگر ان کی چٹیاں ہے تو وہ چٹیاں کھولیں گے۔ تو اب مفہوم مخالف کے طور پر مردوں پر لزوم ثابت ہو گیا چٹیا کے کھولنے کا، لیکن اگر کہیں صراحتاً کسی روایت سے یا کسی مقام سے صراحتاً یہ بات ثابت ہو جائے کہ مردوں پر بھی لازم نہیں ہے، تو اب اختلاف ہو گیا۔
صراحتاً جو مسئلہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ مردوں پر بھی چٹیاں کھولنا لازم نہیں ہے، اور یہ جو فقہا کا قول ہے کہ عورتوں پر لازم نہیں ہے، اس کا مفہوم مخالف یہ بتا رہے کہ مردوں پر لازم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں صریح اور مفہوم مخالف دونوں کے اندر تضاد ہوگا۔ تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ کس کو تقدم حاصل ہوگا؟ اب بھی مفہوم مخالف کو مقدم کریں گے صریح کے اوپر، یا صریح کو مقدم کریں گے مفہوم مخالف پر؟ یہ میں نے مثال سمجھانے کے لیے دی ہے، ورنہ اصل مسئلہ وہی ہے کہ مردوں پر لازم ہے کہ وہ چٹیاں کھولیں غسل کے وقت، ٹھیک ہے؟ لیکن میں نے مثال کے طور پر سمجھایا۔ تو ایسے مقام پر فرماتے کہ شریح کو مفہوم پر تقدم حاصل ہوگا۔ تو علامہ شامی فرماتے وہ قولی ما لم یخالف لشریح ثبتا، کہ مفہوم مخالف پر اس وقت تک عمل کیا جائے گا جب تک وہ کسی صریح کی مخالفت نہ کرے، ایسی صریح کی جو پہلے سے ثابت شدہ ہے۔ ای ان المفہوم حجت علی ما قررناہ، علامہ شامی فرماتے ہیں یعنی مطلب یہ ہوا کہ مفہوم مخالف بالکل حجت ہے، کلام ناس اور کلام فقہا اور روایت میں بالکل حجت ہے، علامہ قررنا اس بنیاد پر، ان دلائل کی بنیاد پر جن کو ہم نے بیان کر دیا۔ اذا لم یخالف صریحا، جبکہ وہ کسی صریح قول کی یا روایت کی مخالفت نہ کرے، ٹھیک ہے۔ فإن الصریح مقدم علی المفہوم کما صرح به، فرماتے ہیں کہ صریح جو ہوتا ہے وہ مقدم ہوتا ہے مفہوم مخالف پر، جیسا کہ اس کی تصریح جو ہے امام طرطوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ اور ان کے علاوہ دیگر علماء نے بھی کی ہے۔ وذکرہ الاصولیین اصولیون فی ترجیح الادلۃ، اور اسی بحث کو علماء اصول نے ادلہ کی ترجیح کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ دلائل کو ترجیح دینے کے وقت جو معاملہ پیش آتا ہے اس میں علماء اصول نے بیان کیا ہے کہ مفہوم مخالف پر صریح کو جو ہے وہ تقدم حاصل ہوگا۔ فإن القائلین باعتبار المفہوم فی الادلة الشرعیة انما یعتبرونہ اذا لم یأتی صریح بخلافہ، وہ لوگ جو مفہوم مخالف کا ادلہ شرعیہ میں اعتبار کرتے ہیں وہ اس وقت اعتبار کرتے ہیں جب اس کے برخلاف کوئی صریح بات نہ آئی ہو۔ فیقدم الصریح ویلغی المفہوم، فرماتے ہیں لیکن اگر صریح آ جائے تو صریح کو تقدم حاصل ہوگا اور مفہوم مخالف لغو قرار پائے گا۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم، اور اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ یہاں پر تو جناب والا یہ بحث مکمل ہوئی، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفہوم کی اچھی خاصی بحث بیان فرما دی، اور حاصل کلام یہ نکلا کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ کلام شارع میں معتبر نہیں ہے۔ رہی بات کلام شارع کے علاوہ کلام کے اندر، تو وہاں پر اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں والعرف فی الشرع له اعتبار لذا علیہ الحکم قد یدار، بڑی عمدہ قسم کی اور بڑی زبردست بحث علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں عرف کے متعلق۔ فرماتے ہیں کہ والعرف فی الشرع له اعتبار، شریعت مطہرہ میں عرف کا اعتبار کیا جاتا ہے، لذا علیہ الحکم قد یدار، اسی وجہ سے کبھی کبھی حکم کا دار و مدار عرف پر بھی ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں عرف کی تعریف اور عرف کے حوالے سے بحث کرنے پر۔ اب عرف کی جو ہے وہ عرف کا جو ذکر ہے یہ پیچھے کئی مرتبہ گزر چکا ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ کتب فقہ میں اور درس نظامی میں کئی مقامات پر عرف کو پڑھا ہوگا کہ عرف یہ ہوتا ہے، عرف وہ ہوتا ہے۔ اچھا، عرف کا لغوی معنی سمجھیے گا، یہ عرف کے حروف اصلیہ جو ہیں یہ ہیں عین را فا، اسی ترتیب کے ساتھ عرفہ، اس کا اگر فعل ماضی ہم نکالتے ہیں تو عرفہ اس کا فعل ماضی بنتا ہے۔
عارفہ یا عارفو، عرفان یا عرف، عرفان، عارفہ، معروف، یہ سارے کے سارے ایک ہی مادے سے ہیں۔ اور یہ جو عرف ہے یا عرفان ہے، یہ نکرہ یا نکیر یا منکر، ٹھیک ہے، اس کی ضد ہے۔ اسی لیے آپ نے نحو میں پڑھا ہے معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ معین ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، تعیین کے طریقوں میں سے علم نحو میں اگر کسی اسم کو معین کر دیا جائے تو وہ معرفہ کہلاتا ہے، اور اگر اس کے اندر تعیین نہ پائی جائے تو وہ نکرہ ہوتا ہے۔ معرفہ جانا پہچانا، ٹھیک ہے، اور نکرہ جو انجان ہو، جس کا علم نہ ہو، جیسے رجل، کوئی بھی شخص، لیکن زید، یہ معرفہ ہے، علمیت کے طریقے پر یہ معروف ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے کئی معنی جو ہیں وہ علماء نے بیان کیے ہیں۔ بہرحال یہ تو ہو گیا عرف، ٹھیک ہے، معروف اور مشہور چیز کو کہتے ہیں۔ اب اصطلاح شرع کے اندر اگر ہم عرف کو دیکھیں تو آگے اس کی پوری جو ہے وہ تشریح اور توضیح آنے والی ہے، اس کو ہم وہیں پر دیکھیں گے۔ عادت کا لفظ بھی آگے آ رہا ہے، تعریف العرف والعادت وما يتعلق بهما۔ عادت جو ہے وہ عود سے نکلا ہے، عین واو دال۔ عود کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا واپس ہونا، واپس لوٹ کر آنا۔ چونکہ انسان کے بعض امور، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان بار بار کرتا ہے، اس لیے ان کاموں کو، ان افعال کو عادت کہا جاتا ہے، جو بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی مشقت کے لوگ بار بار کرتے ہیں، انہیں عادت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا جو ماخذ اور مادہ ہے وہ عود ہے، عین واؤ دال، عود نہیں ہے۔ عود جو ہے وہ ایک خوشبو کا نام ہے، ایک لکڑی کا نام ہے عود، یہ عود ہے، عین کے اوپر فتحہ ہے، اس کا جو مصدر بنتا ہے عاد یعود عودن، ٹھیک ہے، عاد یعود عادتن، عادت بھی اس کا مصدر بنتا ہے، عود بھی اس کا مصدر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی سے عید نکلا ہے، وہ دن، وہ ایام جو ہر سال لوٹ کر آتے ہیں، ان کو عید کہا جاتا ہے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، صحیح ہے؟ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہوا۔ تو یہ تو آسان سی ایک بحث یہاں پر میں نے آپ کو بتائی عرف اور عادت کے متعلق، جو اس کو لغتاً ہم سمجھتے ہیں۔ تو عرف کا مطلب میں نے جیسے بتایا کہ پہچاننا، معروف ہو جانا، وہ چیز جو مشہور ہو، وہ چیز جو لوگوں کو معلوم ہو، اس کو عرف کہا جاتا ہے۔ عادت وہ لوگوں کی، وہ افعال، وہ کام لوگوں کی جو بار بار لوگ کرتے ہیں، ان کو عادت کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال فی المستصفیٰ، یہ شرح منظومۃ النصفی کی شرح ہے، منظومۃ النصفی کی المستصفیٰ، اس کے اندر مصنف نے فرمایا ہے کہ العرف والعادۃ ما استقر فی النفوس من جہت العقول وتلقته الطباع السلیمۃ بالقبول، انتہا۔ المستصفیٰ کے اندر عرف اور عادت کے متعلق بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ عرف اور عادت یہ وہ چیزیں ہیں مستقر فی النفوس من جہت العقول، کہ وہ چیزیں جو نفوس کے اندر، نفوس سے مراد جو ہیں لوگوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر، لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہیں
قرار پکڑ جائیں، پختہ ہو جائیں، وہ چیزیں جو لوگوں کے دلوں میں قرار پکڑ جائیں، پختہ ہو جائیں، من جہت العقول، کس طریقے پر؟ من جہت العقول، یعنی عقلی طور پر لوگوں کے ذہنوں میں چیزیں بیٹھ جائیں، یعنی ایسی چیزیں جو خلاف عقل نہ ہوں اور لوگوں کی عقلوں نے انہیں تسلیم کر لیا ہو، اور عقلی طور پر وہ بالکل درست چیزیں ہوں، اور وہ جو ہیں لوگوں کے اندر قرار پکڑ جائیں، لوگوں کے اندر پختگی پکڑ جائیں۔ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ السَّلِیمَةُ بِالْقُبُولِ، اور جو طبعی سلیم ہے، وہ طبیعتیں جو سالم ہیں، جو اچھائی کو قبول کرتی ہیں، وہ ان چیزوں کو بھی قبول کر لیں۔ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ السَّلِیمَةُ بِالْقُبُولِ، اور طبیعت سلیمہ ان کو تلقی بالقبول کرے۔ تلقی بالقبول کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنا لے۔ تو عرف کی تعریف بڑی زبردست کی ہے المستصفیٰ کے اندر۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ عقلی ہو، ایسی عادتیں، ایسی باتیں جو معروف و مشہور ہوں، لوگوں کی عادتیں ہوں، اور عقلی ہوں، عقل میں آنے والی ہوں، سمجھ میں آنے والی ہوں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اب ہر چیز کو تو ہم عرف نہیں کہہ سکتے، اب میں اس پر آگے مثالیں دوں گا۔ تو جو عقلاً سمجھ میں آنے والی ہوں اور طبیعت سلیمہ اسے قبول کر لے، اور لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ قرار پکڑ جائیں وہ چیزیں، اس کو ہم کہتے ہیں عرف اور عادت۔ یہاں پر اس مقام پہ عرف و عادت جو ہے وہ ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہے ہیں، ورنہ عرف اور عادت کے میں نے الگ معنی آپ کو بیان کر دیے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب اس تعریف کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ چیزیں جو کہ غیر معقولی ہوتی ہیں وہ عرف نہیں ہوتی، یعنی وہ چیز جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور آپ یہ رٹا لگائی جا رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ عرف ہے، عرف ہے، عرف ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہماری عقل میں ہی نہیں آ رہی، تو وہ عرف نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسری چیز، جو لوگوں کے اندر راسخ نہ ہوئی ہو، جس کا استقرار نہ ہوا ہو لوگوں کے اندر، وہ بھی عرف نہیں ہے۔ اور تیسری اہم اور امپورٹنٹ چیز جس کو صاحب مستصفیٰ نے بیان کیا، وہ تلقت ہو الطبائع السلیمۃ بالقبول، کہ طبیعت سلیمہ اسے قبول کرے۔ اب ایسی چیز ہے جو لوگوں میں ہے بہت معروف اور مشہور، لیکن طبیعت سلیمہ اسے قبول نہیں کرتی، تو اس کو عرف بنانے کی اجازت شرعاً آپ کو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر کسی علاقے میں، کسی شہر میں، اب لوگوں کا عرف ہے کہ وہ جو ہے، یعنی عرف میں مجازن کہہ رہا ہوں، کہ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ جو ہے مثال کے طور پر کوئی سی بھی ہم مثال لے لیتے ہیں، مثال کے طور پر وہ جو ہے وہ اپنے جانوروں کو قربانی سے پہلے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ داغ دیتے ہیں۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ان کے جسم کو جلا دیتے ہیں، زخم لگا دیتے ہیں ان کے جسم پر۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ مثال لے لیتے ہیں کہ کسی علاقے کا عرف لے لیتے ہیں، ہم اس کو عادت لے لیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طبیعت سلیمہ اس کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اگر طبیعت سلیمہ اس کو قبول کرتی ہے تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ عرف ہے، اور اگر طبیعت سلیمہ اس سے متنفر ہوتی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ عرف نہیں ہے، یہ عرف بن نہیں سکتا اگرچہ وہاں کے لوگوں کی عادت ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو عرف و عادت کا مقصد یہ نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں پر بھی کوئی عادت بن گئی اور آپ نے اس کو لے لیا۔ یہ عرف اور عادت کا مطلب اور مقصد ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی علاقے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی گناہ جو ہے وہ عام ہو جائے، اب لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں، لوگ جو ہے نا، لوگوں کے اندر وہ چیز استقرار پکڑ چکی ہے، لوگوں کے اندر وہ چیز عام ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، لوگ اس کو معقولی بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن طبیعت سلیمہ اس کو قبول نہیں کرتی، تو وہ بھی عرف شرعن نہیں کہلائے گا۔ مجازن اسے عرف کہیں گے، لیکن شرعن جس عرف کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کہیں پر سارے ہی لوگ معاذ اللہ شرابی بن گئے، تو کیا اب شریعت جو ہے نا عرف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے گی کہ چلو جی ان کو سزا نہ ملے، ان کو حد نہ لگے کیونکہ ان کی عرف ان کا بن چکا ہے کہ یہ شراب پی رہے؟ نہیں، بلکہ جو ہے ان کو سزا ملے گی کیونکہ وہ عرف ہی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، یہاں پر المستصفیٰ کا کلام ختم ہوا، وفی شرح التحریر، اور شرح التحریر کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ العادت ہی الامر المتکرر من غیر علاقت عقلیت۔ اچھا، شرح تحریر میں کیا بات ہوئی ہے عادت کے متعلق؟ فرماتے ہیں کہ عادت جو ہے کس چیز کو کہتے ہیں؟ امر متکرر کو کہتے ہیں، وہ بات، وہ طریقہ جو بار بار پیش آئے، ٹھیک ہے، من غیر علاقت عقلیت، بغیر کسی عقلی تعلق کے، یعنی گویا کہ یہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ عادت اس چیز کو کہتے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں جس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس وہ معاملہ، وہ چیز، وہ عمل جو بار بار لوگ کرتے ہوں اس کو عادت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے اس کا تعلق عقل سے نہیں جوڑا، لیکن المستصفیٰ کے اندر اس کو من جہت العقول کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں تعریفات میں فرق آ گیا۔ اچھا، اسی طرح وفی الاشباہ والنظائر، امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاشباہ والنظائر کے اندر کیا بات بیان کی ہے؟ فرمائیں کہ القاعدۃ السادسہ، چھٹا قاعدہ ہے، العادۃ محکمۃ، یہ جب انشاءاللہ الکریم ہم الاشباہ والنظائر پڑھیں گے تو اس میں یہ قاعدہ ہم پڑھیں گے کہ العادۃ محکمۃ، کہ عادت جو ہوتی ہے یہ محکم ہوتی ہے، یعنی اس کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ قابل قبول ہے۔ اس کے بارے میں علامہ ابن نجیم مصری نے فرمایا وہ اصلها قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس اصول کی اصل کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، وہ چیز جسے مسلمان اچھا سمجھتے ہیں تو وہ بھی وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو تعریف بیان کی ہے علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عادت کے حوالے سے کہ ما رآہ المسلمون حسن فہو عند اللہ حسن، یہاں پر یہ تلقی بالقبول کی بات کر رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ طبیعت سلیمہ کا مالک ہوتا ہے، اور جس چیز کو طبیعت سلیمہ والے لوگ قبول کر لیں تو وہ عند اللہ بھی قابل قبول ہوتا ہے، گویا کہ وہ عادت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمْ ان اعتبار العادت والعرف رجع الیہ یا رجع الیہ فی مسائل کثیرت، فرماتے ہیں کہ عرف اور عادت کا جو اعتبار ہے اس کی طرف رجوع کیا گیا ہے کثیر مسائل کے اندر، حتی جعلوا ذالک اصلا، یہاں تک کہ فقہا نے عرف و عادت کو اصل کا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ فقالو، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ تترک الحقیقت بدلالت الاستعمال والعادت، اب یہ آپ کو پتا ہوگا اصول الشافی میں بھی یہ بحث آپ نے پڑھی ہوگی کہ چیزوں کی حقیقتوں کو ترک کر دیا جاتا ہے، یعنی معنی حقیقی کو ترک کر دیا جاتا ہے دلالت استعمال اور دلالت عادت کی وجہ سے۔ وہ مشہور مثال ہے نا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں گندم نہیں کھاؤں گا، تو اب اس میں اختلاف ہے کہ گندم کا دانہ کھانا مراد ہے یا روٹی کھانا مراد ہے۔ اگر کوئی روٹی کھاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ حانس ہوگا، یا گندم کا دانہ کھائے گا تو ہی حانس ہوگا؟ تو اس میں وہ جو اختلاف آپ کو یاد آ رہا ہوگا تو وہاں پر انہوں نے بیان کیا کہ بھائی اس کا جو مجاز ہے وہ متعارف ہے یا نہیں ہے۔ اس کا مجاز یعنی کہ روٹی اگر متعارف ہے، اس علاقے کا عرف یہ ہے کہ گندم بول کر روٹی مراد لی جاتی ہے، تو پھر وہ روٹی کھائے گا تو حانس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر مجاز متعارف نہیں ہے تو روٹی کھانے سے حانس نہیں ہوگا۔ تو فقہ نے اسی مقام پر فرمایا تھا کہ تترک الحقیقت بدلالت الاستعمال والعادت، کہ دلالت استعمال، استعمال سے مراد وہی ہے کہ لوگوں کی کا عرف جو ہو، والعادت، اور عادت کی وجہ سے جو ہے چیزوں کی حقیقتوں کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ ثم ذکر فی الاشباہ، پھر اس کے بعد علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاشباہ والنظائر میں یہ بات بیان کرنے کے بعد بیان فرمایا کہ ان العادت انما تعتبر اذا اضطردت او غلبت، فرماتے ہیں کہ عادت کا اس وقت اعتبار ہوگا کہ جب یہ مشہور ہو جائے، پھیل جائے اور اس کا غلبہ ہو جائے، تب ہم کہیں گے کہ یہ عادت معتبر ہے۔ ہر عادت معتبر نہیں ہے، پتہ چلے کہ جو ہے وہ کسی
صاحب کی کوئی عادت ہے تو ہم کہیں گے نہیں جی اس علاقے کی یہی عادت ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ عادت لوگوں کے اندر بالکل پھیل جائے اور اس کا غلبہ ہو جائے، تب اس عادت کا اعتبار ہوگا، فرد واحد کی عادت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وَلِذَا قَالُوا فِي الْبَيْعِ، اب علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسی لیے ہمارے علماء نے بے کے متعلق، خرید و فروخت کے متعلق مسئلے میں بیان فرمایا کہ لو باع بدراہم او دنانیر فی بلد اختلف فیہا النقود مع الاختلاف فی المالیت والرواج انصرف البیع الی الاغلب، کہ اگر کسی شخص نے کوئی چیز بیچی بدراہم او دنانیر، دراہم و دنانیر کے بدلے، یعنی مثال کے طور پر کسی نے اپنا موبائل بیچا پیسوں کے بدلے، فی بلدن ایسے شہر کے اندر کہ اختلاف فیہ النقود، کہ جس شہر کے اندر نقود یعنی کرنسیز مختلف ہیں، ٹھیک ہے، کرنسیز کیسے مختلف ہیں کہ اس شہر میں ڈالر بھی چلتا ہے، اس شہر میں پاؤنڈ بھی چلتا ہے، اس شہر میں یورو بھی چلتا ہے۔ اب وہاں اس نے جو ہے وہ اپنا موبائل بیچا، ٹھیک ہے، اور اس نے کسی خاص کرنسی کا ذکر نہیں کیا، یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈالر کے بدلے یہ چیز بیچ رہا ہوں اتنے ڈالر کے بدلے، اس نے کہا کہ میں 5 کے بدلے بیچ رہا ہوں یا 10 کے بدلے بیچ رہا ہوں۔ اب 5 یا 10 سے مراد ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، یورو ہے، کیا چیز ہے؟ ایسے شہر میں بیٹھا ہوا ہے جہاں پر یہ چیزیں جو ہیں وہ نقود مختلف ہیں۔ اب پاکستان میں تو ایک ہی نقدی کرنسی چلتی ہے، روپیہ، لیکن جو ہے وہ آپ دبئی چلے جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، کئی کنٹریز میں جو ہے ڈالر بھی چل رہا ہوتا ہے، اس شہر کی لوکل کرنسی بھی چل رہی ہوتی ہے، مع الاختلاف فی المالیتی والرواج، اور مالیت اور رواج میں بھی اختلاف ہو، کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں ڈالر اور یورو اور پاؤنڈ تینوں کی قیمت ایک ہے، پھر تو مسئلہ نہیں ہے۔ بھئی ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہے، پاؤنڈ اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے، یورو جو ہے وہ دونوں سے کم ہے، تو اب ان کی مالیت اور رواج میں بھی اختلاف ہے، چال چلن میں بھی اختلاف ہے۔ تو ایسی صورت میں علامہ ابن نجم فرماتے ہیں کہ علماء نے کیا مسئلہ بیان کیا، یہ آپ نے قدوری میں بھی پڑھا ہوگا کتاب البیوع میں، انصرف البیع الی الاغلب، ایسی صورتحال کے اندر بے جو ہے وہ باطل نہیں ہوگی بلکہ اسے پھیر دیا جائے گا اغلب نقدی کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی جو کرنسی اس شہر میں اس علاقے میں سب سے زیادہ چلتی ہے مراد وہی لیا جائے گا، تو یہ عرف ہے۔ قال فی الہدایتی، اسی طرح ہدایہ کے اندر فرمایا لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَعَارَفُ، صاحب ہدایہ نے اس کی وجہ بیان کی کیونکہ یہ متعارف کرنسی ہے، جو غالب کرنسی ہے، زیادہ چلنے والی کرنسی ہے، وہ متعارف اور عرف میں ہوگی، فَيُنْصَرَفُ الْمُطْلَقُ إِلَيْهِ، لہٰذا مطلق کو اسی کی طرف پھیر دیں گے۔ وفی شرح البیری عن المبسوط، اور الاشبا کی شرح میں بیری اور مبسوط کے حوالے سے یہ بات مذکور ہے کہ الثابت بالعرف کالثابت بالنص، کہ وہ چیز جو عرف سے ثابت ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے نص سے کوئی چیز ثابت ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ مثالیں بیان فرمائیں گے، وہ مثالیں، وہ احکامات کہ جو عرف کے بدلنے کی وجہ سے بدل گئے، ٹھیک ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں ثم اعلم ان كثيرا من الاحکام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الازمان بسبب فساد اهل الزمان او عموم الضرورة كما قدمناه من افتاء المتاخرين بجواز الاستئجار على تعليم القرآن وعدم الاكتفاء بظاهر العدالة مع ان ذلك مخالف لما نص عليه ابو حنیفہ۔ بہت آسان سی عبارت ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جان لو اس طرح کے کثیر مسائل ہیں جن پر مجتہد صاحب مذہب نے صراحت فرما دی، کسی حکم کے اعتبار سے صراحت فرما دی اپنے زمانے کے عرف کے اعتبار سے، بناء علی ما کان فی عرفہ و زمانہ، اپنے عرف اور اپنے زمانے کے اعتبار سے علماء نے، مجتہد نے اور صاحب مذہب نے صراحت فرما دی، لیکن وہ مسائل کیا ہوئے، قد تغیرت بالتغیر الازمانی، کہ وہ مسائل بدل گئے زمانوں کے بدلنے کی وجہ سے، کیوں؟ بسبب فساد اہل زمان او عمومی ضرورت، کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب جو ہے وہ زمانے اہل زمان کے فساد کی وجہ سے یا عمومی ضرورت کی وجہ سے وہ مسائل بدل گئے، کما قدمناہ، جیسے کہ یہ بات ہم نے پیچھے بیان کی ہے، من افتاء المتاخرین،
بجواز الاستیجار اعلیٰ تعلیم القرآن، جیسے متاخرین نے فتویٰ دیا استیجار اعلیٰ تعلیم القرآن کے جواز پر، وعدم الاکتفاء بظاہر العدالت، اور ظاہر عدالت پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، مع ان ذلك مخالف لما نص علیہ ابو حنیفہ، حالانکہ یہ دونوں مسائل مخالف ہیں اس کے جس کی صراحت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرما دی۔ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے۔ وہ امثالها، اب اس کی کچھ مثالیں جو ہیں وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید بیان کریں گے کہ اسی طرح کی کچھ اور مثالیں ہیں۔ یہ مثالیں انشاءاللہ الکریم ہم پھر کل دیکھیں گے، اور ان مثالوں کو جو ہے وہ تفصیل سے اللہ نے چاہا تو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تقریباً اللہ کا بھلا کرے 19 20 21 22 کے قریب یہ مسائل ہیں، ٹھیک ہے، جن کو مثال کے طور پر علامہ شامی نے بیان کیا، ورنہ اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن 22 کے قریب کچھ مسائل ہیں جن کو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر بطور مثال کے بیان کیا کہ عرف و عادت کی وجہ سے یہ مسئلے جو ہیں وہ بدل چکے ہیں، اور انتہائی آسان ہے، کوئی اتنے مشکل مسائل نہیں ہے کہ اس میں کئی دن ہمارے لگ جائیں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ الکریم یہ کل کے ہی سبق میں ہم ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ کل کے ہی سبق میں کور ہو جائیں گے۔ جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں۔ جی کوئی سوال ہے؟ اچھا جی، سوال یہ تھا کہ ایک منٹ، استاد محترم، شائع و زائع کا مطلب، شائع و زائع کا مطلب معروف ہو جانا، مشہور ہو جانا، عام ہو جانا۔ شائع و زائع کا مطلب کہ یہ فقہا کے درمیان عام ہے کہ وہ اس طرح کے قیودات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ چیزیں، وہ مسائل جن میں یہ قیودات نہیں پائے جاتے وہ اس سے خارج رہیں۔ جی، اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ کسی اور کا کوئی سوال؟ سوالات ہم نہیں کرتے یار۔ جی سائیں بابا۔ جی منصور بھائی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی سوال نہیں، غلطی سے ہاتھ لگ گیا، سبحان اللہ۔ مفہوم مخالف کو خلاصہ بیان فرما دیجیے، تو یہ 3 دن سے کیا میں کچھ اور کر رہا تھا؟ مفہوم مخالف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منطوق، یعنی جو گفتگو کی گئی اس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس کی نقیض، یعنی اس کا الٹ، نقیض آپ نے پڑھا ہوگا منطق میں، جو حکم ثابت ہو رہا ہے اس کی نقیض یعنی اس کا الٹ جو ہے وہ مسکوت کے لیے ثابت کیا جائے، یعنی جو آپ نے بات نہیں بتائی، جو بات بتائی ہے اس کا الٹ اس کے لیے ثابت کر دے جو بات نہیں کہی گئی۔ بہت سمپل سی مثال، آج کے سبق میں کئی مرتبہ یہ مثال بیان کر چکا ہوں کہ فقہا نے جو فرمایا کہ
عورت کے لیے غسل میں چٹیاں کھولنا ضروری نہیں ہے۔ اب اس کا یہ ہے منطوق جو بولا گیا ہے، اور ایک حکم ثابت کیا گیا کہ چٹیاں کھولنا غسل کے لیے عورت پر لازم نہیں ہے۔ اس کی نقیض کیا ہے؟ مسکوت کے لیے میں ثابت کرتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کے علاوہ یعنی مرد کے لیے چٹیاں کھولنا، اگر وہ چٹیاں رکھتا ہے سر پہ، بال اتنے بڑے رکھتا ہے اور غسل کرتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ چٹیاں کھولنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح وہ جو حدیث مبارکہ کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ فی الصائمتی زکاتن، وہ جانور جو صائمہ ہے یعنی پورا سال چراگاہوں میں یا اکثر سال چراگاہوں میں وہ جانور جو چرتا رہا ہے اس میں زکوٰۃ ہے۔ اب اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ کہ وہ جانور جو پورا سال نہیں چرا، گھر کے اندر پلا بڑا ہے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ اس کا مفہوم مخالف بنا۔ مفہوم مخالف صرف کلام شارع و کلام الناس میں مراد نہیں لیا جائے گا، نہیں نہیں نہیں، کلام شارع میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کلام ناس اور روایات، ان میں مفہوم مخالف معتبر ہے۔ جیسے ابھی میں نے مثال دی ہے غسل والی، یہ فقہا کی عبارت ہے، تو اس میں ہم یہ لیں گے، اور وہ جو حدیث بیان کی فی الصائمۃ زکوٰۃ، اس میں ہم نہیں لیں گے مفہوم مخالف، کیونکہ وہ کلام شارع ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ فی الغنم زکوٰۃ، کہ غنم کے اندر، غنم سے مراد چوپائے جانور، ان میں زکوٰۃ ہے، پالے ہوئے جانوروں میں زکوٰۃ ہے۔ تو اس کا مفہوم مخالف کیا نکلتا ہے؟ کہ جانوروں کے علاوہ کسی بھی چیز میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو سونے چاندی میں، تو اس کا مفہوم مخالف لینا جائز نہیں ہوگا۔ سمپل سی بات ہے۔ ہاں، لوگوں کا جو کلام ہوگا اور فقہاء کا جو کلام ہوگا، وہاں پر مفہوم مخالف لے سکتے ہیں کہ وہ کوئی قید لگا دیتے ہیں۔ اب وہ پیچھے انہوں نے بیان کیا تھا نا، فقہاء قیودات اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ جامع معنی ہو جائے۔ تو اگر وہ قید نکال دیں گے تو پھر جو ہے مسئلہ اس کے برخلاف ہو جائے گا، حکم بدل جائے گا۔ اور میں نے اس مقام پر ایک جملہ کہا تھا کہ فقہاء کے ہاں جو قیودات ہوتے ہیں یہ علت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جی، اور کوئی سوال؟ نشر العرف، یہ کون سی کتاب؟ نشر العرف؟ زبیر بھائی، کون سی کتاب کا ذکر فرما رہے ہیں آپ؟ الگ ہی کتاب ہوگی، اس کا ذکر آیا ہے کیا؟ جی ہاں، الگ کتاب ہے نا یہ۔ جی، اور کوئی سوال؟ چلیں، جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا۔